یہ کہانی ایک ایسے جانباز کمانڈو کے گرد گھومتی ہے جس نے پاکستان کو دو لخت ہونے سے بچانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا کر بھارت کو تگنی کا ناچ نچایا۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ دوپہر ہو چکی تھی۔ البدر کے سینکڑوں کارکن مختلف محاذوں سے واپس آ کر ہیڈ کوارٹر میں جمع ہو رہے تھے۔ سب لوگ مشتعل بھی تھے اور مغموم بھی۔ ایک دوسرے سے حالات جنگ اور ہتھیار ڈالنے کے موضوع پر محو گفتگو تھے۔ مجھے استاد اور زخمی ہونے کی وجہ سے خاص توجہ حاصل تھی، مگر میں محسوس کر رہا تھا کہ البدر کیڈٹس کی ذہنی حالت میرے جیسی ہی ہو رہی تھی۔ وہ بات کرتے ہوئے بظاہر مسکراتے، مگر یہ مسکراہٹ بے جان سی ہوتی۔ حالانکہ عام حالات میں یہ کھانے کا وقت ہوتا ہے، مگر اس وقت سب کی بھوک اڑی ہوئی تھی اور آنے والے خوفناک لمحات کے احساس نے سب پر ایک عجیب بے چینی اور مایوسی کی کیفیت طاری کر دی تھی۔ آپس کی گفتگو کی وجہ سے ہیڈ کوارٹر میں ایک بے ہنگم سا شور مچا ہوا تھا کہ ایک پر اعتماد آواز اس شور پر غالب آنے لگی۔ یہ اسلامی جمعیت طلبہ مشرقی پاکستان کے ناظم کی آواز تھی، جو اس حیثیت میں البدر کے سپہ سالار اعظم بھی تھے، کیونکہ تمام البدر کیڈٹس کا تعلق اسلامی جمعیت طلبہ ہی سے تھا۔ ناظم صاحب بڑی خود اعتمادی سے اپنے کارکنان سے مخاطب ہوئے۔ مجاہد ساتھیوں، ہمارے جسم و جان صرف اور صرف اسلام کے لیے ہیں۔ ہم نے اسلام ہی کی خاطر وہ کردار ادا کیا ہے جسے ہم اللہ کی کتاب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق درست جانتے ہیں۔ ہم نے پاکستان کو معبود سمجھ کر نہیں، مسجد سمجھ کر اپنے سروں کی فصل اور اپنے مستقبل کو اس پر نچھاور کیا۔ ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ دوسرے لوگ ہمارے اس کردار کو قبول کرتے ہیں یا نہیں۔ جسے قبول کرنا ہے وہ تو جانتا ہی ہے کہ ہمارے سامنے اس کی مرضی تھی۔ یہ اللہ کی مرضی تھی کہ ہم سر بکف نکل کھڑے ہوں۔ آزمائش کی اس گھڑی میں ہم نے اسی سے مدد مانگی اور اس کے بھروسے پر اس نازک گھڑی سے نمٹنے کی کوشش کی۔ اے مظلوم پاکستان کے مجبور بیٹو، ہمارے ساتھ آج جو کچھ ہونے والا ہے، ہم گزرے ہوئے کل میں اس سے واقف تھے، اور آج ہم اس سے بھی واقف ہیں جو آنے والا کل ہمارے لیے لے کر آئے گا۔ ہم نہ اپنے گزرے ہوئے دنوں پر شرمندہ ہیں اور نہ آنے والے کل سے مایوس ہیں۔ آزمائش اللہ کی طرف سے ہے اور ہمیں سکھایا گیا ہے کہ آزمائش سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، لیکن وہ مسلط ہو جائے تو سرخروئی کی دعا اور کامرانی کی امید کے ساتھ اللہ کے حضور جھک جانا چاہیے۔ آج کا سورج ایک کڑے امتحان کے ساتھ طلوع ہوا ہے اور آنے والا کل دکھتے انگاروں کی بارش کے ساتھ نمودار ہونے والا ہے۔ ہمیں اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے اور اس آزمائش سے ایک صاحب ایمان کے عزم اور صبر کے ساتھ گزرنا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اس راہ میں جان دینا وہ عظیم سعادت ہے جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ کیا اپنے رب سے اپنی جانوں کے عوض جنت کا سودا کرنے سے پہلے ہم نے خوب سوچ سمجھ نہیں لیا تھا؟ آزمائش کی یہ گھڑی اس دنیا کی کامرانی کی بشارت بھی ہے، اس لیے ان کڑی ساعتوں کا سامنا ایمان، عزم اور استقلال کی دعا سے کیجیے کہ عزم اور ایمان کو کبھی فنا نہیں۔ اے دنیا بھر کی سب کامرانیوں سے عزیز دوستو، آپ آج بھی وقت کا ایک بیش قیمت سرمایہ ہیں۔ اقامت دین، شہادت حق اور اسلامی انقلاب کے لیے اپنی زندگیوں کی حفاظت آپ پر فرض ہے۔ اگر آپ کے گھروں کی دہلیز آپ کے لیے بند اور راحت قدوں کی وسعتیں آپ کے لیے تنگ کر دی جائیں تو ہجرت کر جائیے۔ ہجرت وفا کے راستے کا لازمی سفر ہے۔ ہجرت اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ ہجرت کی کلفتوں میں قرآن، نماز اور سیرت رسول و سیرت صحابہ سے روشنی حاصل کیجیے کہ زندگی کا ظلمت قدا انہی سے منور ہو سکتا ہے، اور مت بھولیے آپ ہی روشنی کی امانت دار ہیں۔ قرآن، سیرت اور کردار روشنی ہے۔ جہاں بھی رہیے اسی کے چراغ روشن کیجیے۔ اے میرے بھائیوں، کسے معلوم کہ کل ہم میں کون زندہ رہے اور کون کس سے مل پائے۔ وہاں تو ملاقات یقیناً ہوگی، مگر اس دنیا میں بکھر جانے سے پہلے ان چہروں کو جی بھر کے دیکھ لو اور ان سینوں سے آخری بار مان کے کر لو کہ شاید یہ سب ایک بار پھر یہاں اس طرح جمع نہ ہو سکیں، سوائے اس کے کہ ہمارا رب چاہے، اور وہ چاہے تو ہم یہاں پھر بھی مل سکتے ہیں۔ ساتھیوں، دوستو، بھائیوں، اب ہمیں ایک دوسرے سے جدا ہونا ہے۔ اپنے حواس مجتمع کر لیجئے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ آئیے ہم ایک دوسرے کو دعاؤں سے رخصت کریں۔ فی امان اللہ۔ ناظم صاحب خطاب کے دوران بھی اشکبار تھے، مگر اس وقت ان کی آواز بھرا گئی تھی۔ تمام مجاہد بھی سسکیاں بھر رہے تھے، بھیگی پلکوں اور کانپتے ہونٹوں کے ساتھ ایک دوسرے کو الوداع کہہ رہے تھے۔ سب کی خواہش تھی کہ سب سے پہلے ناظم صاحب رخصت ہوں، مگر وہ ایک چٹان کی مانند اپنی جگہ ڈٹے ہوئے تھے، اور ان کا اصرار تھا کہ اس کیمپ سے نکلنے والے وہ آخری آدمی ہوں گے۔ بالآخر ان کے حکم پر سب مجاہدین اندیکھی راہوں پر ایک انجانے سفر کے لیے روانہ ہو گئے۔
میں شاہ جمال اور قمر الاسلام نامی 2 مجاہدین کے ساتھ تھا۔ ہم لوگ کیمپ سے نکل کر ایک جیپ کے ذریعے شاہ جمال کی پھوپھی کے گھر پہنچے۔ یہ جگہ کچھ محفوظ نہیں تھی، اس لیے رات کو ہم یہاں سے بھی نکلے اور زنجیرہ گاؤں کی ایک جھونپڑی میں پناہ گزین ہو گئے۔ زخمی ہونے کی وجہ سے میں ان کے لیے تکلیف کا باعث بن رہا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ مجھے میرے حال پر چھوڑ کر خود نکل جائیں، مگر وہ اس کے لیے تیار نہیں تھے۔ ایک دن اور ایک رات اس جھونپڑی میں چھپے رہنے کے بعد ہم رات کے پچھلے پہر ایک بند وین کے ذریعے نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہوئے۔ اس وین نے ہمیں ایک گھاٹ پر چھوڑا جہاں ایک چھوٹی کشتی پہلے سے تیار کھڑی تھی۔ کشتی میں ملاح کے علاوہ ہم صرف 3 آدمی تھے، یعنی میں، شاہ جمال اور قمر الاسلام۔ 1 گھنٹے کے سفر کے بعد ہم ساحلی بستی میں پہنچ گئے جو چاروں طرف سے گھنے درختوں میں گری ہوئی تھی۔ یہاں موت کا سناٹا طاری تھا۔ فضا میں یا تو ہماری کشتی کے چپوؤں کی آواز ابھر رہی تھی یا پھر کبھی کبھار اچانک چیخ پڑنے والے الو کی۔ ملاح نے کشتی کو آہستگی سے کنارے کے ساتھ لگایا اور ہم لوگ اس میں سے اتر کر ایک گھاٹ پر آ گئے۔ میں شاہ جمال اور قمر کا سہارا لیے بڑی مشکل سے ایک ٹانگ سیٹتا ہوا ان کے ساتھ چل رہا تھا۔ گھاٹ سے ملحق ایک جھونپڑی میں تیل کا دیا روشن تھا اور شاید جھونپڑی کے مکین ہماری آمد کے انتظار میں جاگ رہے تھے۔ یہ بانسوں اور چٹائی کی مدد سے بنائی گئی ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی۔ ہم اندر پہنچے تو دیکھا ایک بوڑھا شخص چٹائی پر لیٹا ہے۔ ہمارے قدموں کی آہٹ سن کر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور آگے بڑھ کر مجھے سہارا دینے کی کوشش کی اور اپنی چٹائی پر بٹھا دیا۔ کھانے پینے کے لیے جو کچھ تھا فوراً سامنے کر دیا گیا۔ یہ چاول اور مچھلی کا سالن تھا۔ ہم کھانے کے دوران باتیں بھی کرتے جا رہے تھے۔ بڑے میاں جن کی جھونپڑی میں ہم پناہ گزین ہوئے تھے شاہ جمال کے دور کے رشتے کے نانا تھے۔ ان کا نام قاسم تھا اور پیشے کے اعتبار سے مچھیرے تھے۔ یہ علاقہ 22 سال میں لگتا تھا۔ شاہ جمال نے بتایا کہ مجھے یہاں چند دن رہنا ہوگا۔ اس عرصے میں کچھ اور ساتھیوں کی آمد بھی متوقع ہے، پھر سب مل کر کسی منزل کا تعین کریں گے اور یہاں سے نکلنے کی کوشش کریں گے۔ کھانا کھانے کے بعد ہم لوگ سونے کے لیے لیٹ گئے۔ بظاہر سب سو رہے تھے لیکن حقیقت میں نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں چت لیٹا فضا میں گور رہا تھا اور دماغ اس ہولناک صورتحال کے بارے میں سوچنے میں مصروف تھا۔ جنگی کارروائیوں کو یاد کرتے ہوئے مجھے اندازہ ہوا کہ دشمن سے کسی بھی موڑ پر ہمارا کوئی مارکا نہیں ہوا۔ اس کے باوجود ہم ڈاکا تک پسپا ہو گئے اور پھر ڈاکا بھی چپکے سے دشمن کی گود میں ڈال دیا گیا۔ یہ سب کیا تھا؟ اوپر کی سطح پر کیا کھیل کھیلا گیا تھا؟ مجھے آندرے پوف اور ہاورڈ کی گفتگو یاد آئی جب انہوں نے بڑے اطمینان سے پاکستان کو 2 ٹکڑے کر دینے پر اتفاق کر لیا تھا۔ یہ اطمینان یقیناً ہماری حکومت کو قابو کر لینے کے بعد ہی انہیں نصیب ہوا تھا۔ کتنی حماقت کی بات تھی کہ امریکی حکومت کا ایک نمائندہ اپنے بحری بیڑے کو محض تماشا بتا رہا تھا اور ہماری حکومت اور فوجی کمان اسے مدد سمجھ کر اپنے ہاتھ پاؤں توڑے بیٹھی تھی، اور چند لوگوں کی بزدلی نے پوری فوج کو ایک غلیظ داغ لگوا دیا۔ شکست، قید اور غلامی کا داغ، اور فوج کی مدد کرنے والے محب وطن عوام کو ہاتھ پاؤں باندھ کر بھوکے کتوں کے سامنے ڈال دیا گیا جو انہیں بری طرح بمبوڑ رہے ہیں۔ ہر طرف بہتا ہوا خون، جلتے ہوئے مکان، مظلوم عوام کی چیخیں، البدر کی سسکیاں، فوجی جوانوں کے آنسو میرے خیالات میں ہلچل مچانے لگے۔ میں نے سوچا کہ ہماری قسمت کا فیصلہ کرنے والے بزدل اور نامرد لوگ ہم میں سے کیسے ہو سکتے ہیں؟ پوری قوم کو شکست کا صدمہ پہنچانے والے ہمارے لیڈر کیسے ہو سکتے ہیں؟ نہ فوجی نہ سیاسی لیڈر، یہ ذہنی اور جسمانی طور پر بکے ہوئے لوگ، غلام، مادرزاد غلام جنہوں نے ہمیں بھی اپنی ذہنیت کا تحفہ دیا۔ شکست، عبرت ناک شکست کا تحفہ۔ کیا اس شکست کے دبے کے ساتھ ہم دنیا میں جی سکیں گے؟ کم از کم میں تو نہیں جی سکوں گا۔ اس سے بہتر ہے کہ میں خودکشی کر لوں، مگر خودکشی حرام ہے، گویا میں اپنی مرضی سے مر بھی نہیں سکتا۔ اس احساس بے بسی پر میرا دل پھٹ پڑا اور لہو آنسوؤں کی صورت میں آنکھوں سے بہہ بہہ کر زمین میں جذب ہونے لگا۔ روتے روتے نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ صبح اٹھا تو شاہ جمال اور قمر کہیں جا چکے تھے اور قاسم بابا میرے جاگنے کے انتظار میں ناشتے کا سامان لیے بیٹھے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ شاہ جمال 2 دن بعد آئے گا۔ کہاں گیا ہے اور کیوں، اس کی تفصیلات انہیں معلوم نہیں تھی۔ مجھے ناشتہ دینے کے بعد قاسم بابا بھی اپنی چھوٹی سی کشتی میں مچھلیاں پکڑنے کے لیے چلے گئے۔ میں گھر میں اکیلا تھا، کرنے کا کوئی کام تو تھا نہیں، بس لیٹنا اور سوچنا، یہی مصرف رہ گیا تھا زندگی کا۔ دوپہر تک وہی پرانی سوچیں دماغ کو پریشان کرتی رہیں۔ دل میں غصہ کی آگ بڑھتی تو بے بسی کے آنسو آہیں بجھانے کے لیے امڑ آتے۔ دوپہر میں جب میں غم سے نڈال پڑا تھا تو اچانک 10-15 نوجوانوں کا ایک گروہ جھونپڑی میں گھس آیا۔ یہ مکتی بہانی کے گوریلے تھے جنہیں شاید ہماری مخبری ہو گئی تھی۔ انہوں نے آتے ہی شاہ جمال اور قمر الاسلام کو پوچھا۔ میں خاموش رہا۔ اس کے بعد وہ پے در پے سوالات اور گالیوں کی بوچھاڑ کرتے رہے۔
مگر میں خاموش رہا۔ پھر ان میں سے ایک منحنی سے لڑکے نے کراٹے کا پوز بناتے ہوئے مجھے دھمکی دی کہ سچ سچ بتا دو ورنہ ہڈیاں توڑ دوں گا۔ اس کے اس انداز پر اور اپنی بے بسی پر مجھے بے اختیار ہنسی آ گئی۔ میں نے سوچا قمر صاحب آپ کمانڈو ہیں جس کی دہشت سے آندرے پوف جیسا بین الاقوامی مجرم کانپتا ہے، جس نے نثار برمی جیسے ناقابل شکست انسان کو چٹکیوں میں مسل دیا، جو برستی گولیوں کی بارش میں دیوانہ وار دشمن پر چپٹ پڑتا ہے اور منٹوں میں اسے تہس نہس کر دیتا ہے، جو سمندر کی تہوں میں جا سکتا ہے اور آدم خور مگرمچھوں کے منہ توڑ سکتا ہے، جس کے خوف سے بھارتی انٹیلیجنس کی گگی بند جاتی ہے، آج اتنا بے بس ہے کہ ایک لومڑ جیسا لڑکا اس کی ہڈیاں توڑنے کی دھمکی دے رہا ہے۔ واہ، میں ہنس پڑا۔ میری ہنسی ان لوگوں پر گراں گزری اور انہوں نے مل کر مجھے مارنا شروع کر دیا۔ ٹھڈے، مکے، گوسے، لاتیں، بندوقوں کے بٹ، کراٹے کے ہاتھ، جتنی جس کو توفیق ہوئی اتنا ہی اس نے مارا، گویا میں کوئی کپڑا تھا جسے دھوبی دھو رہا تھا۔ ادھر میری ذہنی حالت یہ تھی کہ مجھے مار سے زیادہ احساس شکست مار رہا تھا اور میری ہنسی میرے قابو میں نہیں تھی۔ یہ کہہ کے دراصل میری روح کی چیخیں تھیں جن پر مجھے اختیار نہیں رہا تھا۔ وہ جو مارتے جاتے میرے کہہ کے بلند ہوتے جاتے۔ وہ مجھے گھسیٹ کر جھونپڑی سے باہر لے آئے تھے جہاں بستی کی خواتین اور بچے، بوڑھے اور جوان سبھی جمع ہو گئے تھے۔ وہ مارتے جاتے اور مجھ سے شاہ جمال کا پتہ پوچھتے، لیکن میں ہنسی کو روک نہیں پا رہا تھا، اور جب ہنسی بے قابو ہو جائے تو وہ چیخوں میں بدل جاتی ہے۔ میرے کہہ کے بھی چیخوں میں تبدیل ہو گئے، آنکھوں سے اشکوں کی برسات ہونے لگی۔ وہ مجھ سے شاہ جمال کا پوچھ رہے تھے جو ایک البدر کمانڈر تھا۔ کہنے لگے بتاؤ جمال کہاں ہے ورنہ تجھے جان سے مار ڈالیں گے۔ ہاں مجھے جان سے مار دو، میں نے پہلی مرتبہ چلاتے ہوئے کہا۔ مجھے مارو کہ میں کمانڈو 4 ہوں۔ مستقبل کے غلاموں، تم شاہ جمال کا پوچھتے ہو، وہ تو صرف ایک البدر مجاہد ہے۔ میں تمام البدر کا استاد ہوں۔ میں قمر ہوں جس کے نام سے تمہاری سرپرست حکومت اور تمہارے باس آندرے پوف کی جان نکلتی ہے۔ مجھے مارو بزدلوں کہ میں پاکستان کی آن کا سب سے زیادہ محافظ ہوں۔ میں اصلی فوجی ہوں۔ وہ تو بکے ہوئے غلام تھے جن لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ میں نے ہتھیار نہیں ڈالے، میں البدر ہوں۔ میں نے ہتھیار نہیں ڈالے۔ تم میں ہمت ہے تو مجھ سے ہتھیار ڈلواؤ۔ چلاؤ اپنی بندوقیں اور دیکھو کہ ایک پاکستانی فوجی میں کتنی ہمت ہے۔ چلاؤ بندوقیں۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ البدر کن شیروں کی جماعت ہے۔ ظالموں، ہم نے ہتھیار نہیں ڈالے۔ ہم تمام عمر ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ ہم لڑیں گے، پہاڑوں میں لڑیں گے، میدانوں میں لڑیں گے، ہم فضاؤں اور سمندروں میں لڑیں گے۔ ہم پاکستان کو ٹوٹنے نہیں دیں گے۔ بزدلوں، ہم پاکستان کو ٹوٹنے نہیں دیں گے۔ آہ پاکستان! میری چیخیں اور ان کی مار جاری تھی۔ سنگینوں کے سامنے میری قوت برداشت جواب دے گی اور میں بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو میں نے خود کو ایک کشتی میں سوار پایا۔ پہلے تو کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ یہ سب کیا ہے، مگر جب حواس ٹھکانے آئے تو میں نے دیکھا کہ یہ ایک لانچ تھی جس میں 10-12 افراد سوار تھے۔ کچھ البدر کیڈٹ تھے اور کچھ عام بنگالی۔ بعد میں مجھے پتا چلا کہ یہ بھی پاکستان اور اسلام سے محبت کے مجرم ہیں، لہٰذا البدر کے ساتھ ہی وہ بھی مشرقی پاکستان کو خیر بات کہہ چکے ہیں کہ جو اب بنگلہ دیش بن چکا تھا۔ شاہ جمال اور قمر الاسلام میرے قریب ہی موجود تھے۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر شاہ جمال میرے چہرے پر جھکایا، کہنے لگا علی صاحب اللہ کا شکر ہے کہ آپ ہوش میں آ گئے۔ دیکھیے ہم غلامی کی زنجیریں توڑ کر آزاد ہو چکے ہیں۔ میں نے پوری طرح آنکھیں کھول دیں۔ کشتی میں سوار تمام افراد میرے قریب آ گئے۔ وہ لوگ بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ مجھے آہستہ آہستہ اپنے بے ہوش ہونے والا واقعہ یاد آ رہا تھا۔ میں تو ایک جھونپڑی میں تھا اور مکتی بہانی والے مجھے مار رہے تھے۔ میں نے شاہ جمال سے پوچھا یہ سب کیا ہے، میں یہاں کیسے پہنچا؟ اس نے پہلے تو مجھے آرام کرنے کا مشورہ دیا، لیکن میرے اسرار پر مختصراً اس نے بتایا کہ مکتی بہانی والے انتہائی تشدد کرنے کے بعد اور سنگینوں سے زخمی کرنے کے بعد مجھے مردہ سمجھ کر دریا میں پھینک گئے تھے اور قاسم بابا کو بھی دھمکی دے گئے تھے کہ جان سے مار ڈالیں گے۔ وہیں بستی کے ایک نوجوان نے موقع دیکھ کر مجھے دریا سے نکالا اور جنگل میں ایک محفوظ جگہ پر لے آیا۔ اس کا خیال تھا کہ میری لاش کو امانت کے طور پر شاہ جمال کے حوالے کر دے گا، مگر جب اس نے دیکھا کہ میں مرا نہیں تو وہ میری زندگی بچانے کے لیے کوشش کرنے لگا اور بستی میں موجود حکیم صاحب نے اس سلسلے میں اس کی مدد کی۔ اگلے دن جب شاہ جمال واپس آیا تو اس نوجوان نے سارا واقعہ اسے سنایا۔ تب شاہ جمال نے مجھے فوراً وہاں سے نکال دیا۔ وہ خود میڈیکل کے آخری سال کا طالب علم تھا، بہت محنت سے میرا علاج کر رہا تھا۔ بے ہوشی کے دنوں میں مجھے اس کی بہن کے گھر پر رکھا گیا۔ چوتھے دن وہاں بھی خطرہ محسوس ہوا تو اسی حالت میں ایک لانچ میں منتقل کر دیا گیا۔ یہ لانچ دراصل ایک سمگلر کی تھی جس نے بھاری رقم کے عوض ہمیں برما کے ساحل تک پہنچانے کی ذمہ داری لی تھی۔ لانچ میں 5 البدر کیڈٹ اور 6 عام افراد تھے۔
4 مسلح افراد اسمگلروں کے عملے سے متعلق تھے۔ اس وقت کافی رات بیت چکی تھی، سمندر پرسکون تھا اور آسمان پر تارے چمک رہے تھے۔ ان کی مدھم روشنی میں ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ میرا پورا جسم سفید پٹیوں میں جکڑا ہوا ہے۔ ٹانگ ہلانے کی کوشش کی مگر درد کی شدید لہر نے دوبارہ اس عمل کو دہرانے سے منع کر دیا۔ البتہ میرا دایاں ہاتھ سب سے کم زخمی تھا۔ میں نے اسی کو ہلا کر پانی مانگا اور چند گھونٹ پی کر رب کا شکر ادا کیا۔ ہم اس وقت خطرے سے کافی حد تک باہر تھے۔ تھوڑا بہت سکون نصیب ہوا تھا۔ جب اطمینان کے لمحے میسر ہوں تو انسانی دماغ سوچوں میں مگن ہو جاتا ہے۔ سب لوگ خاموش اپنی اپنی سوچوں میں مگن تھے۔ نہ جانے بیتے دنوں کی سوچیں تھی یا اندیکھے مستقبل کی۔ میرے ذہن میں بھی بیتی باتیں ابھرنے لگیں۔ مشرقی پاکستان آمد، مسلسل جدوجہد، عبد المالک کی شہادت، عبداللہ سے ملاقات۔ عبداللہ کا خیال آتے ہی میں چونکا۔ وہ تو میرا رشتہ دار تھا، میرا بہنوئی، وہ کہاں رہ گیا؟ میں اگر پاکستان پہنچ گیا اور صفیہ نے پوچھا تو میں اس کو کیا جواب دوں گا کہ اس کا سہاگ کہاں چھوڑ آیا ہوں؟ پھر یہ سوال میری زبان پر آ گیا۔ شاہ جمال عبداللہ کو اچھی طرح جانتا تھا کیونکہ وہ بھی البدر کے ٹرینر کے طور پر مشہور تھا۔ میری بات سن کر اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہنے لگا، علی صاحب کسی کا کچھ پتہ نہیں۔ بچے اپنی ماں سے بچھڑ گئے ہیں، باپ بیٹوں سے، کچھ خبر نہیں کون کہاں ہے۔ وہ شاید اس موضوع پر زیادہ بولنا نہیں چاہتا تھا۔ میں بھی خاموش ہو گیا۔ خاموشی میں پھر وہی سوچیں ذہن پر یلغار کرنے لگی جن کی وجہ سے مجھ پر دیوانگی طاری ہو جاتی تھی۔ میں نے ذہن کو مصروف کرنے کے لیے شاہ جمال سے کہا کہ وہ ساتھیوں کا تعارف تو کرا دے کہ کون کس حال میں یہاں تک پہنچا ہے۔ شاہ جمال بھی شاید سوچوں کی چبھن سے بچنا چاہتا تھا۔ اس نے ایک قریبی ساتھی کی طرف اشارہ کیا، یہ الیاس بھائی ہیں، نوا کھالی سے ان کا تعلق ہے، سرنڈر کے بعد بڑی مشکل سے ہم تک پہنچ سکے ہیں۔ شاہ جمال تو اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا۔ میں نے الیاس کی طرف دیکھا، جیسے کہہ رہا ہوں کہ بھائی تم ہم تک کیسے پہنچے؟ میرا مطلب سمجھ کر وہ دھیرے سے گویا ہوا۔ میرا گھر نوا کھالی میں ہے لیکن میں پڑھتا ڈھاکہ یونیورسٹی میں تھا۔ 16 دسمبر کو جب سب ساتھی آخری بار مل کر جدا ہوئے تو میں اشرف بھائی کے ساتھ وہاں سے روانہ ہوا۔ ڈھاکہ میں میرے بیسیوں رشتہ دار رہتے تھے لیکن اتفاق تھا کہ ان میں سے کسی سے میری جان پہچان نہیں تھی۔ اشرف کا سارا گھرانہ عوامی لیگ کا حامی تھا اور گھر کے دروازے اس پر بند ہو چکے تھے، اس لیے ہم دونوں ہی بالکل بے سہارا تھے۔ لیکن ہم نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم ہتھیار نہیں ڈالیں گے، آخری دم تک لڑیں گے یا شہید ہو جائیں گے۔ ہم لوگ بنگلہ بازار میں واقع ایک ساتھی کے گھر چلے گئے اور رات وہیں بسر کی۔